حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ ایک مسلمان کے لیے یہ ناپسندیدہ ہے کہ انسان تسبیح لے کے گھر میں بیٹھ جائے یا صرف نمازوں پہ زور لگائے اور پھر دعا کرتا رہے یا اللہ مجھے رزق دے، کوشش نہ کرے. یہ بہت ناپسندیدہ ہے. یہ عمل اسلام کے اندر، حضور کی شریعت کے اندر بہت ہی ناپسندیدہ ہے کہ انسان صرف بند کمرے میں بیٹھ جائے یا صرف مسجد میں اپنا وقت گزارے، رزق کے لیے کوئی کوشش نہ کرے. یہ ناپسندیدہ ہے. اور پسندیدہ کون سا عمل ہے؟ انسان وقت پر نماز پڑھے، اس کے بعد اپنے بال بچوں کے لیے رزق کی کوشش کرے. تو اس کی یہ کوشش بھی اللہ پاک مسجد میں نفل پڑھنے والے سے اس کی کوشش کرنا یہ اللہ کو زیادہ محبوب ہے. اسلام کے 5 ارکان ہیں. یہ جو روزی کمانا ہے یہ اسلام کے ارکان میں سے نہیں ہے، لیکن ان 5 ارکان کے بعد جو سب سے زیادہ اہمیت جس کو دی گئی ہے وہ ہے رزق حلال. ایک شخص آیا، اس نے بابا فرید رحمۃ اللہ علیہ سے اسلام کی بارے میں متعلق پوچھا تو آپ نے فرمایا شریعت نے اسلام کے 5 ستون بیان کیے. اللہ ایک ہے، حضرت محمد مصطفیٰ اس کے رسول ہیں، نماز ہے، روزہ ہے، حج ہے، زکوٰۃ ہے، رمضان المبارک 1 ماہ کے روزے فرض ہیں، اور چھٹا آپ نے فرمایا روٹی. اس نے کہا حضرت یہ تو 5 اسلام نے بتایا، چھٹا تو آپ شامل کر رہے ہیں. آپ نے فرمایا بیٹا یہ جو چھٹا میں نے بتایا ہے نا، یہ جتنا تجھے عمدہ ملے گا یہ 5 بھی تو اتنا عمدگی کے ساتھ ادا کر سکے گا. اگر تیری روزی تنگ ہے، اگر تو روزی کے حوالے سے کمزور ہے تو پھر تیرا دل نہ نماز میں لگے گا، نہ تیرا دل اللہ کے راستے میں تبلیغ پہ لگے گا، نہ تیرا دل سیکھنے میں لگے گا. اگر تیری روزی خوشحال ہے تو نماز میں تو لمبے لمبے سجدے کرے گا. کیوں؟ کہ تجھے کوئی اور معاش کی فکر نہیں. اور اسی طرح اسلام کے اندر رہبانیت، جیسا کہ میں نے ابھی ذکر کیا کہ انسان صرف عبادت میں لگ جائے اور وہ رزق حلال کی کوشش نہ کرے، تو یہ اسلام نے اس کو کیا کیا ہے؟ ناپسند فرمایا. یہ سابقہ جو انبیاء کرام کی امتیں گزری ہیں ان میں رہبانیت تھی، یعنی لوگ غاروں میں چلے جاتے، پہاڑوں پہ چڑھ جاتے، بستیاں چھوڑ دیتے، جنگلوں میں نکل جاتے، صرف اللہ کی عبادت کرتے. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت میں اس کو ناپسند فرمایا گیا. حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تمہارے جسم کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے بچوں کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے پڑوسی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہاری بیوی کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے رب کا بھی تم پہ حق ہے، تمہارے نبی کا بھی تم پہ حق ہے. صرف اللہ کا حق ادا کرو اور باقیوں کے حقوق کی حق تلفی کرو تو یہ اللہ کو پسند نہیں ہے. حضور کے